رات کام کاجوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، آج کی رات بخشش کا فیضان نازل کیا جاتا ہے، آج کی رات رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے، آج کی رات توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، آج کی رات اللہ پاک مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں ہیں جو آج کی رات عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ جیسے کہ نصف شعبان طلوع ہوتی ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور آسمان دنیا میں جب نازل ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، عنایتوں کی بہاریں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک بار بار ندا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک ندا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ بار بار ندا کرتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ پاک بار بار آواز دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے دامن مراد کو پھیلانے والا تو اس کے دامن کو بھر دیا جائے، ہے کوئی اپنی چادر گناہوں سے بھری ہوئی پاک کرانے کے لیے تو اس کی چادر کو صاف و شفاف کر دیا جائے، ہے کوئی جو بلاؤں میں گرفتار ہو اس کی بلاؤں کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی جو رزق سے تنگ دستی میں مبتلا ہو اس کی رزق میں اضافہ کر دیا جائے، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے والا تو اس کی معافی کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی بیماری کا شفا طلب کرنے والا کہ اس کو شفا یابی دے دی جائے، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا۔ یہی اعلان لگاتار ہوتا ہے، ایک بار نہیں ہوتا بلکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے روایت کا حصہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اسے بخشا جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، جو رزق مانگتا ہے اللہ پاک اس کی چادر کو بھر دیتا ہے۔ یہ شان آج کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات ہے، یہ برکتوں کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اے عائشہ جانتی ہو یہ رات کتنی برکتوں والی ہے؟ اے عائشہ جانتی ہو یہ رات کتنی رحمتوں والی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے کتنی برکتیں ہیں اس میں، کتنی رحمتیں ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ نصف شعبان کی رات تو وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک مرنے والوں کا فیصلہ کرتا ہے، نصف شعبان کی رات تو وہ ہے جس میں پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، نصف شعبان کی رات تو وہ ہے جس میں جس کو جو رزق دیا جاتا ہے یہ آج کی رات لکھا جاتا ہے۔ اے عائشہ یہ رات تو وہ ہے کہ جس میں مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اے عائشہ کون شادی کرے گا اس کا نام اور اس کا نام بھی آج کی رات لکھا جاتا ہے۔ اے عائشہ کون مرے گا اس کی فہرست آج تیار کی جاتی ہے۔ اے عائشہ یہی تک لگی بلکہ آج کی رات میں اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ احسان ہے آج کی رات کی، یہ معمولی رات نہیں ہے، اس کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس کو صرف یوں ٹہل کر نہ گزاریں، لہو جگہ پہ نہ گزاریں، اپنے موبائل چلانے میں نہ گزاریں۔ ارے میرے پیارے ذرا یاد تو کرو، پوری زندگی ہم نے گزار دی، زندگی کے ایک بڑا حصہ گزار دیا جو گناہوں کی آلودگی میں گزرا ہے، ایک بڑا حصہ گزرا ہے جو رب کی نافرمانی میں گزرا ہے، ایک بڑا حصہ ہماری زندگی کا وہ ہے جو اللہ سے دور رہ کر ہم نے گزارا ہے۔ آج کی رات اللہ سے قریب ہونے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنے کی رات ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ سے پروانہ جنت لینے کی رات ہے، آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ آج اس طرح روئے، اس طرح گڑگڑائے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور جنت کا پروانہ مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔
ایسی رات گزارنی چاہیے. اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے, وہ خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی سیاہکار کیوں نہ ہو, کتنا ہی بدکردار کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کی رحمت ہے وہ معاف کر دیتا ہے. وہ رحیم ہے, وہ غفار ہے, وہ رحمان ہے, وہ کریم ہے, وہ لطیف ہے. ذرا اس کے ناموں پر تو غور کیجئے کہ وہ رحم بھی کر رہا ہے, وہ فیضان مہربانی برسا رہا ہے, وہ لطف و کرم کی بارشیں نازل کر رہا ہے. اس کی بارش نازل ہو رہی ہے, اس کی بارش کے ٹکڑے نازل ہو رہے ہیں, اس کی بارش کے قطرے نازل ہو رہے ہیں, لیکن ہم اپنی چادر پھیلانے کو تیار نہیں ہے. ارے چادر پھیلاؤ تو ذرا, چادر پھیلاؤ گے, چادر ہماری اللہ کی رحمت کی بارش سے بھیگے گی بھی اور جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی. لیکن پھیلائے تو صحیح. آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, عائشہ, حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ نصف شعبان کی رات ہوئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے, اور اللہ کے نبی کیوں اٹھے اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جبریل بتائیے کون سی رات ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے. یا رسول اللہ آج رحمتوں کی رات ہے. یا رسول اللہ آج نعمتوں کی رات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف رواں دبا ہو گئے. اب اللہ کے نبی جب قبرستان پہنچے, ادھر حضرت عائشہ کی باری تھی. اللہ کے نبی تمام ازواج مطہرات سے پیار کرتے تھے, سب سے محبت کیا کرتے تھے, سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بیدار ہوئی, دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے. آپ اٹھی اور اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے, اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھونڈتے آپ جنت البقیع پہنچ جاتی ہیں. اور جنت البقیع جب پہنچی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان میں حاضر ہیں, اور آسمان کی جانب منہ کر کے بارگاہ خدا بندی پہ دعائیں کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو پھر فرمایا, عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا, کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی, یا رسول اللہ یہ نہیں تھا میرا گمان, بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے یہاں تو تشریف نہیں لے گئے. اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں, اے عائشہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آج کی رات اتنی برکتوں والی ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کو اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے کہیں زیادہ لوگوں کو اللہ پاک بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور صرف پروانہ نہیں عطا کرتا ہے, اے عائشہ جنت کے پروانے کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم سے آزادی بھی عطا کرتا ہے. اس لیے میں اٹھا. اب حضرت عائشہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب قبرستان سے واپس تشریف لائے اور آج کی شب نصف شعبان میں شب برات میں اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو گئے. وہ کیسی عبادت تھی کہ اللہ کے نبی عبادت کر رہے ہیں اور مبارک شب ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی اللہ کے پیارے تو نہ ہو گئے. اتنا لمبا سجدہ, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی حاضر ہیں, اور اتنا لمبا سجدہ کیوں ہے؟ یہ لمبا سجدہ اس لیے ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. اور آج کی رات برکتوں والی ہے, اور اللہ پاک تو آسمان دنیا پر نزول
فرما رہا ہے۔ اب اور قریب جانے کے لیے اللہ کے نبی نے سجدے کو طویل کر دیا۔ اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں اللہ کو پیارے تو نہ ہو گئے۔ اب کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے انگوٹھے کو ہلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر اوپر اٹھایا اور سلام پھیر کر ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ گمان کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں؟ ارے عائشہ ایسا نہیں ہے بلکہ ماجرا یہ ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جو مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے، جو طلب کرتا ہے اس کی طلب پوری کر دی جاتی ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، جو گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اس کی گناہوں کی بخشش قبول کر لی جاتی ہے۔ لیکن آگے صاحب فرمایا لیکن زناکار کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا شرک و کفر کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا شراب نوشی اور نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں بغض عداوت کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ امت میں افتراق پیدا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بدعتی کی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کاہن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اٹکل بچوں اور اندازے سے آگے کی خبریں بتانے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ارشاد فرمایا جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ غور کریں ذرا، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ کس کی؟ شرک و کفر کرنے والے کی۔ کس کی؟ نشہ کرنے والے کی۔ کس کی؟ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی۔ اب ہم ذرا سوچیں، کیا ہم شرک و کفر میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ کیا ہم نشے کے عادی ہیں؟ وہ نشہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام کہا، جس کو کلام پاک نے حرام کہا۔ اسلام سے پہلے کچھ اور تھا، قرآن سے پہلے کچھ اور تھا، نبی سے پہلے کچھ اور تھا، نبی کے بعد کے حالات کچھ اور ہیں۔ نبی سے پہلے شراب جائز تھی، شراب پی جاتی تھی، لیکن نبی کے بعد شراب جائز نہیں ہے۔ نبی کے بعد شرک نہیں چلے گا۔ نبی کے بعد کلام پاک نے صاف کہا انما حرم کہ شراب حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، کہانت کرنا حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی ناجائز ہے۔ اتنے سارے فرمان ہیں، لیکن ہم مبتلا ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہے، زناکاری میں مبتلا ہے۔ اللہ کی قسم آج توبہ کر لیں، اپنی بچیوں پر نگرانی کریں۔ ان کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول اور کالج جائیں، بچیاں ترقی نہ کریں، کالج نہ جائیں، یونیورسٹی نہ جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ہر شخص کو پڑھنے کا ادھیکار ہے، ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا ادھیکار ہے، لیکن اسلامی حدود نہ پھلانگی جائے، اسلام کے اصولوں کی پابندی کی جائے، اسلام پر قدغن نہ لگائی جائے، بے حرمتیاں نہ کی جائیں، بے پردگیاں نہ کی جائیں، والدین کے نام پر زناکاری کو فروغ نہ دیا جائے۔ کل کون سی تاریخ ہے معلوم ہے سب کو؟ کتنی تاریخ ہے؟ 14 فروری۔ پوری دنیا میں کیا مناتے ہیں؟ ویلنٹائنس ڈے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بے حیائی، اس کا مطلب ہے زناکاری، اس کا مطلب ہے غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں اختلاط، اس کا مطلب ہے زناکاری کو فروغ دینا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ دیں۔ کل کے دن ہماری کوئی بہن اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کل کے دن ہماری کوئی ماں
تو جواب آپ سے بھی لیا جائے گا. قیامت میں پوچھا آپ سے بھی جائے گا کہ آپ نے نگرانی کیوں نہ کی, آپ نے نظر کیوں نہ رکھی, اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا کہ زناکار کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حرام کاری کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دشمنیاں کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رشتے توڑنے والے کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے. اختلاف کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. ہمارے قوم میں اختلاف ہے, ہم بٹے ہوئے ہیں, ہم میں تقسیم ہے, برائیوں کو دور نہیں کر لگے ہیں. ہم معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زناکاری عام ہے, شراب نوشی عام ہے, بدکرداریاں عام ہے, ہمارے یہاں ایک دوسرے کو لڑانا عام ہے, ایک دوسرے کی مخالفت عام ہے, قوم میں انتشار کرنا عام ہے. اللہ اکبر, یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے؟ یہ ہمارا کردار ہے؟ ہمارا کردار تو وہ تھا کہ اگر غیر دیکھ لیں تو کردار دیکھ کر کلمہ طیبہ جاری ہو. ہمارا کردار تو وہ تھا کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم جنگ فتح کر لیا کرتے. ہمارا کردار تو وہ تھا کہ ہم میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہم اپنے کردار سے دلوں کو فتح کر لیا کرتے. آج وہ کردار کہاں ہے؟ آج کی رات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اسلامی کردار اپنائیں, اسلامی اخلاق اپنائیں. اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, جائیں ان کے قدموں میں پڑ جائیں, عرض کریں اے والدہ میں گنہگار ہوں, اے والدہ میں آپ کا نافرمان ہوں, اے والدہ میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے, اے والدہ میں کبھی آپ سے زور سے بولا ہوں, لیکن اے ماں تم تو محبت کرتی ہے, تیری ممتا عام ہے, اے ماں تیرے دل میں بڑی ممتا ہے, اور ماں معاف کر دے گی. باپ کا کلیجہ پسیج جائے گا, اس میں الفت و محبت کی لڑائی آئے گی. ماں آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گی. باپ آپ کو گلے لگائے گا اور کہے گا بیٹا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. لیکن ہمارے دل میں یہ تمنا تو ہونا چاہیے. آج ہم ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں, لیکن ماں باپ سے معافی مانگی ہے؟ کتنے لوگوں نے مانگی بتائیں ذرا. اور میں ایک چیز اور بتاؤں, ایسا کوئی نہیں ہے جس نے کبھی ماں باپ کی دل آزاری نہ کی ہو, جس نے کبھی ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولا ہو. سب بولتے ہیں, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. میں جانتا ہوں کہ میں نے بھی کبھی اپنی والدہ کی دل آزاری کی ہوگی, میں نے بھی کبھی اپنے والد کی دل آزاری کی ہوگی, لیکن شب برات میں اپنی والدہ اور اپنے والد کو فون کر کے رو رو کر گر گرا کر عرض کریں گے تو ماں باپ معاف کر دیں گے. اپنے رشتے دار سے معافی طلب کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا. اپنے دشمن سے روئے گر گرائے معاف کرائے وہ معاف کر دے گا. اور آج کی رات تو دل ملنے کی رات ہے, آج کی رات تو کلیجے سے لگانے کی رات ہے. اگر کسی نے آپ کی دل آزاری کی ہے اس کو کلیجے سے لگائے اور کہے اے میرے بھائی جان میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. میدان محشر میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بغیر وجہ کے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوگا. مولا فرمائے گا جہاں تو نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے. لہذا ہم نے کیا سیکھا ہے؟ عبادتیں کرنا سیکھا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ریاستیں کرنا سیکھا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا سیکھا ہے. لہذا میں آپ لوگوں سے ایک ہی عرض کروں گا, پہلے آپ نے کیا کیا ہے کوئی مطلب نہیں, پہلے آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں ہم کو چھوڑ دیجیے, لیکن آج گناہوں سے توبہ کیجیے. آج یہ تہیہ کیجیے کہ مولا تیری نافرمانی سے بچیں گے. آج یہ تہیہ کیجیے کہ ہم شراب نوشی اور نشے جو حرام ہے اس سے بچیں گے. آج یہ تہیہ کیجیے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج یہ تہیہ کیجیے اپنے معاشرے میں اتفاق لے کر آئیں گے.
آج کے تحیہ کیجئے ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. آج کے تحیہ کیجئے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے. آج کے تحیہ کیجئے ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. یہ تحیہ کیجئے. اور آج یہ کہنا اور ہے. ایک معاشرہ ہے, کچھ لوگ ہیں, انہیں شب قدر سے دقت ہے, انہیں 12ویں شریف سے دقت ہے, انہیں 11ویں شریف سے پریشانی ہے, انہیں شب برات سے پریشانی ہے. حتیٰ کہ آج کی رات جب ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے تو اس سے بھی انہیں دقت ہے. اللہ کی قسم, امام جلال الدین سیوطی, وہ امام جلال الدین سیوطی جو خود فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث سنتا یا کتنی حدیث تو میں پڑھتا, جب تک اللہ کے نبی اس حدیث کے صحیح ہونے کی تائید نہیں کرتے اس وقت تک میں حدیث کو نقل نہیں کرتا ہوں. وہ امام جلال الدین سیوطی وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو تمام مرحومین کی ارواحیں اپنے اپنے گھروں پر آتی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے یہ توقع کرتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے, یہ ہمیں ثواب بخشیں گے. تو لہذا جو ثواب بخشتے ہیں, جو بھی بخشا جاتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. اب اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ شب برات میں مرحومین کے نام فاتحہ کرنا یہ حدیث کا حصہ ہے. قبرستان جانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, اور شب برات میں جاگنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ رات میں جاگو تو ہم جاگ کر عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا قبرستان جاؤ, ہم قبرستان جا رہے ہیں. اللہ کی نبی سے اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلا کہ مرحومین کو ثواب بخشو تو ہم بخش رہے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت ہے اور یہی حق ہے. حضرت اکرمہ کی روایت ہے کہ آج کی رات بدعتی کو نہیں بخشا جاتا. اب بدعتی کون ہے؟ اس حدیث کی وضاحت مفسرین فرماتے, محدثین فرماتے ہیں کہ بدعتی وہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے نہیں. بے شک. تو لہذا جو اہل سنت والجماعت سے نہیں اس کی کوشش نہیں. وہ کتنے کی سجدے کر لے, وہ کتنے کی پیشانیوں پر گھٹے بنا لے, لیکن اللہ کی قسم اگر ایمان مکمل لگی ہے تو نمازیں مکمل لگی. بے شک. نمازیں تو ہم گنہگاروں کی اگر قبول ہے یا قبول نہیں ہمیں پتہ نہیں, لیکن ایمان مکمل ہے, ایمان کی تکمیل مکمل ہے. اللہ کے نبی سے عشق سچا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کر دے. یہ کیا حدیث پاک. اللہ کے نبی آگے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نصف شعبان میں اللہ کی عبادت کرو, قیام کرو, تلاوت کلام پاک کرو, اللہ سے توبہ کرو اور بخشش طلب کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے جس گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ اس گناہ کو نہ کیجیے. یہ پکی توبہ ہے, یہ پکی اور اچھی توبہ ہے. اور اللہ پاک توبہ کی توفیق سب کو نہیں دیتا. محدثین بیان فرماتے, علماء کا قول ہے کہ جس کو اللہ قبول کرتا ہے اسی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جس کو قبول کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے, اور جس کو قبول نہیں کرتا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے پیسے والے ہیں لیکن حج کو نہیں جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس وقت ہے لیکن نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں آ رہے ہیں, بلکہ اللہ نے اپنی توفیق سے ان کو محروم کر دیا ہے. اللہ نے اپنے رحم سے ان کو محروم کر دیا ہے. جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں. جن پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں.
یہ معمولی رات نہیں ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ پاک آسمان دنیا پہ جلوہ ہوتا ہے، اور جو اس رات میں عبادات اور ریاضات کرے اور دن کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ آج کی رات ہے، لیکن یاد رہے سب کے نہیں بخشتا، سب کے نہیں بخشتا. میں نے بتایا ہے کس کس کے نہیں بخشتا ہے. لہذا اگر ہم ان کسی بیماری میں اس کسی مرض میں مبتلا ہے تو توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی توبہ بھی قبول فرما لے گا اور گناہوں کو بھی بخش دے گا. بے شک سبحان اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، بار بار 99 قتل کر دی. اب وہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. پوچھا اس نے، ایک راہب نے کہا کہ نہیں بہت گناہ ہے، بخشش نہیں ہوگی. اب پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا. اب وہ عالم صاحب کے پاس پہنچا کہ بتائیے بھائی بخشش ہو سکتی؟ تو عالم صاحب نے کہا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. اگر تیرے گناہ جہنم اور تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ معاف کر دے گا. اس کے دل میں یہ خیال آیا اس توبہ کی غرض سے. اب وہ شخص اللہ اس نے کہا کہاں توبہ کروں؟ بولے فلاں جگہ فلاں گاؤں میں اللہ والوں کی ایک بستی ہے، وہاں جا اور اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا. اب وہ اسی خیال سے آگے بڑھا، راستے میں انتقال ہو گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی ہیں، دوزخ کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں، بخشش کے فرشتے بھی ہیں. دونوں آتے ہیں، آپس میں لڑائی ہو گئی. نہیں ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کر جائیں گے. اللہ پاک نے ایک دوسرے فرشتے کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا. اب وہ فرشتہ آیا اور کہا ایسا کیجئے جس شخص جہاں سے چلا تھا اور جہاں کے لیے جگہ تھا ان دونوں جگہ کو ناپ لو، دونوں جگہ کو ناپ لو. اب جدھر اس کا زیادہ حصہ ہوگا، جس طرف اس کا جسم ہوگا اس طرف والے فرشتے لے جائیں گے. اب اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جدھر سے چلا تھا وہ بھی تھوڑا حصہ تھا، لیکن جدھر جانا تو وہ بہت حصہ تھا. وہ قریب تھا ادھر کے، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا. زمین سمٹ گئی، سکڑ گئی. اب جب مانگا گیا تو وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب آیا. اللہ نے بخش دیا. رحمت کے فرشتے اس کو لے کر گئے اور جنت کی فضاؤں میں اس کو سیر کرائے. یہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. لہذا ہم گنہگار ہیں تو ہم معافی مانگے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی، ارے یہ امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ تو وہ ہے جس میں پیدا ہونے کی تمنائیں نبیوں نے کی ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ تو وہ امت ہے اور جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. اور جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گر گڑائے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلام پاک کے اندر کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور توبہ کرو، معافی طلب کرو. اور یہ بھی اگر تمہاری معافی پر تائید کر دے تو اللہ بخش دے گا. پتہ کیا چلا اس آیت کے ٹکڑے سے، اس ترجمے سے پتہ یہ چلا کہ اگر توبہ کی جائے لیکن نبی پاک کے بغیر کی جائے، اگر توبہ کی جائے آج کی رات لیکن اللہ کی بارگاہ میں نبی کو وسیلہ نہ بنایا جائے تو قبول ہے دعا پتہ نہیں، قبول ہے توبہ پتہ نہیں، گناہ معاف ہے پتہ نہیں، لیکن نبی کو وسیلہ بنا لیا تو اللہ کی قسم بخشش کی ضمانت مل گئی ہے، توبہ کی ضمانت مل گئی ہے. اس لیے کہ اللہ نے
نبی اگر جاگے تو بخش دیے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ کرتی ہے اللہ کے نبی جب سفید برات میں جب پہنچے قبرستان، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر جب دعا کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے مولا میری امت تو بخش دے، اور ہم امتی ہیں، ہم نے توبہ کی، نبی نے تائید کی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ آج کی رات بھی نبی کی بخشش کی ضرورت ہے، نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ حضرت ویسے کرنی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ عموماً حضرت ویسے کرنی کے بارے میں ایک بہت غلط روایت ہے۔ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے اس لیے اللہ پاک نے کیلا پیدا فرمایا، یہ بولتے ہیں نا، نہیں کیلا، کیوں کیلے کو چبانا نہیں پڑتا، یہ ذکر کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تھے اس لیے کچھ کھایا نہیں جاتا تو حلوہ بنایا جاتا ہے، صحیح نا؟ حالانکہ یہ روایت دونوں موضوع اور بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ کیوں حقیقت نہیں؟ حضرت ویسے کرنی کے نام سے فاتحہ کروائیے، ان کی نام کی بخشش طلب کیجئے، ان کی نام کی شفاعت طلب کیجئے، اس لیے کہ مولا کائنات کو جو جبہ اللہ کے نبی نے دیا وہ ویسے کرنی کے لیے دیا، اور اس لیے دیا کہ اس کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کریں، تو ان کو وسیلہ بنانا اللہ کے نبی سے ثابت، ان کی نام کی فاتحہ کرنا ضروری، اور ہمارے ایمان کا حصہ، مسلمانوں کا طریقہ، ہمارے اکابرین کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، لیکن وہ دونوں روایتیں اصل نہیں ہیں۔ کیوں اصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت ٹوٹے ہی نہیں تھے، دانت نہیں ٹوٹے تھے، صرف سامنے کے جو دانت ہیں ان کا تھوڑا سا حصہ جھڑا تھا۔ کیا؟ ان کا سامنے کا تھوڑا سا حصہ جھڑا تھا۔ جب پورے دانت ٹوٹے نہیں تو ویسے کرنے کیوں توڑیں گے؟ پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ تو جس کو روایت کو تم نے دلیل بنایا وہ روایت بھی تم درست نہیں کر رہے ہو، اس لیے وہ روایت صحیح نہیں ہے حضرت ویسے کرنے کے حوالے سے۔ لہذا اب 5 منٹ باقی ہے 10 بجنے میں، وضو کرنا ہے کسی کو؟ وضو سب کا ہے؟ جو لوگ باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ پاک آج کی رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا اب ذرا سن لو صلاۃ التسبیح۔